اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندرونی اور بیرونی خطرے۔ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر کہ آیا امام کے پاس جب ایک آپشن تھا کہ وہ تلوار اٹھائیں اور تلوار اٹھا کر اپنے حق کو حاصل کر لیں، تو اس تلوار اٹھانے میں کس طرح کے خطرات درپیش تھے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اندرونی خطرہ اور بیرونی۔ بیرون کس کو کہتے ہیں؟ باہر کو۔ باہری خطرہ کیا تھا اور اندرونی خطرہ کیا تھا؟ اور کیوں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا اور 25 سال تک صبر و تحمل سے زندگی گزارتے رہے؟ حضرت علی علیہ السلام ان خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان خطرات کو پیش نظر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی چیز جس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں، کہ جو آپ کے قیام کی صورت میں اسلامی معاشرے کے لیے رونما ہو سکتے تھے، قیام اور مسلح کارروائی سے باز رہے۔ قیام نہیں کیا یعنی جنگ نہیں کیا، اسلحے والی کوئی کارروائی آپ نے نہیں کی، تلوار نہیں اٹھائی، کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ وہ داخلی اور خارجی خطرے کہ جن کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے مسلح قیام سے صرف صرف نظر کیا یعنی اسے چھوڑ دیا، انہی سے انہیں اس ترتیب سے مرتب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ داخلی اور خارجی خطرے، داخلی یعنی اندرونی، خارجی یعنی باہری۔ کیسے مولانا؟ دیکھیے، نمبر 1، حضرت علی علیہ السلام حکومت اور خلافت پر قبضہ کرنے کی غرض سے طاقت اور مسلح قیام کا سہارا لیتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کے بہت سے عزیز افراد کے جو دل و جان سے آپ کی امامت اور خلافت کے معتقد تھے ان کو کھو دیتے، اور اس کے علاوہ اصحاب پیغمبر میں سے بہت سے وہ افراد کے جو امام کی خلافت سے راضی نہیں تھے وہ بھی مارے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ افراد اگرچہ ولایت اور رہبری کے مسئلے میں امام کے مد مقابل تھے، اور اس کینے اور حسد کی بنیاد پر کہ جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ امام علی علیہ السلام حکومت کی باگڈور سنبھالیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے تمام امور میں امام علیہ السلام سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان افراد کے مارے جانے سے جو بہرحال شرک و بت پرستی اور یہودیت و مسیحیت کے مقابلے میں ایک قوت سمجھے جاتے تھے، مسلمانوں کی مرکزی قوت بہرحال کیا ہو جاتی؟ کمزور ہو جاتی۔ بھائی دیکھیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھے تو مسلمان، اگر مولا کائنات تلوار اٹھاتے تو کون قتل ہوتا؟ مسلمان قتل ہوتے تو اسلام کمزور ہوتا نا، مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی۔ بھائی دونوں طرف سے مسلمان آپس میں اگر آمنے سامنے ہوتے، جب اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی، اس صورت میں کچھ لوگ ادھر سے مارے جاتے، کچھ لوگ ادھر سے مارے جاتے، امام کے اعزا و اقارب مارے جاتے، ادھر سے اصحابہ پیغمبر مارے جاتے، ہے کہ نہیں؟ امام اپنے ایک خطبے میں اسی مسئلے کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی، قریش نے خود غرضی سے اپنے کو ہم پر مقدم سمجھا، صحیح ہے؟ کس نے؟ قریش نے خود غرضی سے، اپنا مطلب ساتھتے ہوئے اپنے کو یعنی خود کو ہم پر مقدم سمجھا، یعنی انہوں نے اپنے کو پہلے قرار دیا، مولا کائنات کو بعد میں قرار دیا۔ یہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم کو کہ جو امت کی رہبری کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے، یعنی رہبری کا حق اگر کسی کو تھا تو مولا متقیان کو تھا، اپنے حق سے محروم کر دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس مسئلے میں صبر و تحمل مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے اور ان کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ کیا کیا جائے؟ مولانا خون نہ بہایا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے؟
چونکہ لوگوں نے ابھی جلد ہی اسلام قبول کیا تھا اور ان کا دین اس دودھ سے بھری مشق کی طرح تھا کہ جو ابل رہی ہو اور چھوٹی سی غفلت اور سستی کے باپ کو برباد کر سکتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی اسے الٹ سکتا ہے. سمجھ رہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی جلد ہی اسلام قبول کیا تھا اور ان کا جو ہے ان کا دین کیسا تھا، جیسے دودھ سے بھری ہوئی مشق ہو جو اس سے دودھ بہ رہا ہے نا، اس میں دودھ ٹک نہ رہا بلکہ کیا کہہ رہا بہ رہا ہو، کہ اگر ذرا سی لاپرواہی ہوئی، تھوڑا سا مشق ٹیڑھی ہوئی کہ سارا دودھ کیا ہو جائے گا، برباد. تو وہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان میں اگر امام تھوڑی سختی دکھاتے تو واپس ان کے جانے کا تھا کہ نہیں تھا، ممکن ہے وہ دین سے پھر جاتے. نمبر 2، چونکہ بہت سے قبائل اور گروہ رسول اکرم کی زندگی کے آخری برسوں میں مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے مولانا؟ بہت سے قبیلے ایسے تھے کہ جو رسول کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے تھے، جو ابھی ضروری اسلامی تعلیمات سے بھی واقف نہ ہوئے تھے. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، دینی احکام ان کو پتہ نہیں تھے. بے نئے نئے مسلمان تھے کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے اور ایمان کے نور نے ان کے دلوں کی گہرائیوں میں نفوذ بھی نہیں کیا تھا. یعنی ایمان ان کے دلوں کے اندر تک ابھی داخل نہیں ہوا تھا. جب رسول اکرم کی رحلت کی خبر ان میں پھیلی تو ان میں سے بعض نے ارتداد اور بت پرستی کی طرف بازگشت کا پرچم بلند کر دیا. سمجھ رہے مولانا؟ ان میں سے کچھ لوگ کیا ہوئے، مرتد ہو گئے، یعنی واپس کافر ہو گئے، اور مدینے میں عملی طور پر حکومت اسلامی کی مخالفت کرنے لگے اور اسلامی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے کہ جو اسلام کا ٹیکس تھا وہ دے، جو جزیہ کہلاتا تھا. اور جنگی ساز و سامان جمع کر کے مدینے کو شدید دھمکی دینے لگے. سمجھ رہے مولانا؟ اسی بنا پر نئی حکومت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے گروہ کو مرتدوں اور باغیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے تیار کیا، اور آخر کار مسلمانوں کی کوشش کی بدولت بغاوت کی آگ بجھا دی گئی. اسٹار ہے، اسٹار میں چلیے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ اسٹار دیکھیے. البتہ اس کلام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ابو بکر کے تمام اعمال و افعال کو من جملہ مالک بن نویرہ کے قتل کی تائید کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مالک ابن نویرہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ نہیں پڑھا؟ تنظیم کی کتاب پوری کس نے پڑھی؟ آپ نے کسی نے پڑھی ہے؟ دینیات یا اردو میں ان کا آیا ہے واقعہ؟ دیکھیے مالک ابن نویرہ کون تھے؟ رسول کی طرف سے ایک علاقے کے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے معین کردہ انسان. جب ان کو خبر ملی کہ رسول اسلام اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ چونکہ گئے ہوئے تھے، زکوٰۃ جمع کر کے لے کے آئے، مدینے پہنچے تو دیکھا کہ رسول اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ان لوگوں نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انہیں منع کیا کیونکہ انہیں صحیح نہیں تسلیم کرتے تھے. آپ واپس گئے، واپس جا کے اپنے قبیلے میں بتا دیا لوگوں کو، ان کے پیسے شاید واپس کر دیے. یہ ایگزیکٹ واقعہ پورا یاد نہیں. ادھر سے پہلے خلیفہ نے باقاعدہ ایک لشکر بھیجا خالد بن ولید کی سرکردگی میں. وہ لشکر گیا اور صرف زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، قتل و غارت کیا. مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا گیا. صحیح ہے؟ قتل و غارت تھے تو مسلمان. اب آپ سوچئے مولائے کائنات کا صبر کتنا بلند تھا کہ ان کا حق غصب ہو رہا تھا. باغ فدق غصب کیا گیا، منصب خلافت کو غصب کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہو اس کے لیے آپ نے صبر کیا. لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے صحابی رسول کو پھر ان کی زوجہ کے ساتھ اس طرح کی درندگی کا انجام دینا، صحیح نا، کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کس نے کیا تھا مولانا؟ خالد بن ولید نے. ابو بکر کے دور کی بات.
جی صحیح ہے نا؟ تو اسی لیے یہاں انہوں نے جو نوٹ لگایا ہے وہ نوٹ کیوں ہے؟ یعنی یہاں کا نا زکوٰۃ جو ان لوگوں نے مرتدوں و باغیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے تھے، آخرکار مسلمانوں کی کوشش کی بدولت بغاوت کی آگ بجھ گئی. تو بغاوت کرنے والے سے یہ مت سمجھیے گا کہ جتنے لوگوں نے بغاوت کی تھی سب غلط تھے اسی لیے یہاں نوٹ لگایا. البتہ اس کلام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ابو بکر کے تمام اعمال اور افعال کو من جملہ یعنی ان میں سے کون مالک ابن نویرہ کے قتل کی تائید کرتے ہیں. میں نے بولا نا جی ان کا قتل جرم ہے. اس کو پورا واقعہ انشاءاللہ کسی دن بتا دیں گے ہم آپ کو. اس میں نہیں دیا ہے چونکہ یہ تو ہمارے ائمہ کے اس سے نا سیرت پیغمبر جب پڑھیں گے نا تو اس میں آ جائے گا. صحیح نا؟ یعنی جو واقعات کی تسلسل ہوتا ہے چونکہ وہ مولا کائنات سے مرتبط نہیں نا واقعات، لیکن میرے خیال سے چہارم یا پنجم میں دیا ہے مالک ابن نویرہ کا، اردو یا دینیات میں ہے پورا. ویسے مل جائے گا آپ کو، ہم دکھا دیں گے. لیکن ہاں یاد رکھیے گا تو مجھے بتائیے کہ زنا جائز ہے؟ نہیں تب مسلمانوں کا قتل صرف اس بنا پہ کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے جائز ہے؟ نہیں مولانا. ہرگز نہیں جائز. ایسے حالات میں کہ جب اسلام کی رجعت پسند دشمن ارتداد کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، اسلام کے رجعت پسند دشمن، رجعت پسند جانتے ہیں کس کو کہیں گے؟ اسلام کو پلٹ جانا. ہاں، جو اسلام سے پلٹ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کے پھر مرتد ہو گئے، بلند جی کیے ہوئے تھے اور اسلامی حکومت کو دھمکیاں دے رہے تھے. حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہرگز درست نہ ہوتا کہ آپ دوسرا پرچم بلند کر کے حکومت کے خلاف کیا کریں؟ قیام کریں. ایسے میں جو اسلامی حکومت بنی ہے وہی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ہوگی جی کہ نہیں ہوگی؟ جی امام نے اپنے ایک خط میں جو مصر کے لوگوں کو لکھا تھا اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا اور نہ کبھی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب امامت اور رہبری آپ کے اہل بیت سے واپس لے لیں گے. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا ظاہر ہے داماد پیغمبر مولائے کائنات ہیں، رسول کے ساتھ بچپنے سے زندگی گزارنے والے مولائے کائنات ہیں، جنگوں میں نمایاں کارنامہ انجام دینے والے مولائے کائنات ہیں. صحیح ہے، غدیر خم میں جن کو بلند کیا وہ مولائے کائنات ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث منزلت جن کی شان میں آئی وہ مولائے کائنات ہیں، حدیث طیر جن کے لیے آئی وہ مولائے کائنات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث طیر سننے ہیں کہ نہیں سنا؟ حدیث طیر نہیں جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ بیر مولانا. طیر 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 طائر. طیر پرندے کو کہتے ہیں. جی جی وہی جی، اس کا واقعہ مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، جب وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جو بھی دروازے پہ آئے گا اس کو اندر بلاؤ، میں اس کے ساتھ بھی یہ کھانا ہے. تو وہ اس نے بار بار مولا علی آتے تھے لیکن وہ نہیں اس کو آنے نہیں دیتا تھا. وہ انہیں کہتا تھا نہیں اس وقت رسول خدا مصروف ہیں. تو وہ دوسری دفعہ بھی پھر رسول خدا نے کہا کہ دیکھو دروازے پہ کوئی آیا تو اسے اندر لے آ رہا، لیکن وہ پھر آئے مولا علی. اسی طرح 2-3 دفعہ اس طرح ہوا. تو پھر آخر رسول خدا نے پوچھا اس سے تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ مولا علی تھے، انہوں نے کہا اس کو اندر بلاؤ. تو پھر وہ اندر آئے تو انہوں نے اس کے بارے میں پھر رسول خدا نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی، وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، ہاں یہی حدیث کچھ کہا طیر بھی ہے، تھا. یہی واقعہ ہے. سمجھ میں؟ یعنی ایک تو نہیں. حدیث منزلت یا علی انت میں منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جنگ تبوک کے لیے جب گئے تو مولا کائنات کو مدینے میں اپنا وصی بنا کے گئے. صحیح ہے نا؟ تو اس طرح سے متعدد مقامات ہیں کہ جس میں مولا کائنات کا کردار ایک اہم کردار ہے. اور دوسری جگہ
پہنچا دیں گے، اور مجھے اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ خلافت کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ تنہا وہ چیز کہ جس نے مجھے غمگین کیا وہ لوگوں کا فلاں شخص کے پاس بیعت کی غرض سے جمع ہونا تھا۔ سمجھ رہے مولانا؟ کہا جس نے مجھے غمگین کیا وہ لوگوں کا فلاں شخص کے پاس بیعت کی غرض سے جمع ہونا تھا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو میں اپنا ہاتھ کھینچے رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ گروہ اسلام سے پلٹ گیا اور دین محمد کو ملیا میٹ۔ یہی وہ وقت تھا کہ میں ڈرا کہ اگر اسلام اور مسلمین کی مدد نہ کروں تو اسلام کی نابودی اور اس میں پڑتے ہوئے شگاف کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جو میرے لیے خلافت اور تم پر حکمرانی کے محروم ہونے کے مقابلے میں زیادہ بڑی مصیبت ہوگی، چونکہ یہ چند روزہ دنیاوی فائدہ ہے کہ جو زائل اور ختم ہو جانے والا ہے، جس طریقے سے سراب ختم ہو جاتا ہے۔ سراب جانتے ہیں مولانا؟ سراب کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکے کی طرح رہتا ہے وہ جیسے سڑکوں پہ ریت میں آپ دیکھیں پانی ہے، وہاں پانی دیکھنے میں پانی قریب جائے گا، پانی ہے، یا بادل ایک دوسرے سے جدا ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ لہذا میں ڈٹا رہا یہاں تک کہ باطل کا صفایا ہو گیا اور میں نے مضبوطی سے قدم جما لیے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا سن 36 میں جب مولا کائنات کے پاس خلافت آئی اور مولا کائنات نے نماز پڑھائی ہے، تو ایک صحابی جن کا نام تو مجھے یاد نہیں، انہوں نے اس طرح سے بیان دیا کہ میں نے آج ایسی نماز پڑھی جیسی رسول خدا کے پیچھے پڑھی تھی۔ واہ، یعنی آپ سوچئے اس وقت تک سن 36 میں قبلے کو بدل دیا گیا تھا، اذان و نماز کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کتنے ہجری میں؟ صرف 25 سال رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ تب تک وہ افراد موجود تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں، وہ افراد موجود تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں، وہ افراد موجود تھے جنہوں نے رسول کو وضو کرتے دیکھا تھا۔ وہ افراد کے نام نابینا بھی تھے، سارے تھوڑے نابینا تھے، لیکن تو یعنی بھائی جی کربلا تک صحابی و تابعی موجود ہیں، کربلا تک موجود ہیں، ہے نا؟ تو تب کی تو اور یعنی 25-26 میں تو بہت ہوں گے۔ جی دین اسلام سے پلٹ جانے والوں کے خطرے کے علاوہ مسیلمہ کذاب کا نام تو سنا ہے نا مولانا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب، طلیحہ اور سجاح، یہ تینوں نبوت کے دعوے دار ہیں، سمجھ رہے مولانا؟ جیسے افراد نبوت و پیغمبری کے دعوے دار بھی سماج میں ظاہر ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اپنے ارد گرد طرفدار بھی جمع کر لیے تھے اور مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ جنہیں آخرکار مسلمانوں کی بہت سی زحمتوں، ان کے اتحاد اور باہمی کوششوں کے نتیجے پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اسی میں مولا کائنات بھی حملہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے۔ رومیوں کے حملے کا خطرہ بھی مسلمانوں کے محاذ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا تھا۔ رومی جو تھے، روم والے، وہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرتے، کیونکہ اس وقت تک مسلمان 3 مرتبہ رومیوں سے جنگ کر چکے تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنے لیے ایک واقعی خطرہ سمجھتے تھے۔ اسلام کے مرکز پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے، صحیح، کب مسلمانوں پر حملہ کریں۔ ایسی صورتحال میں حضرت علی علیہ السلام مسلح قیام فرماتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں کا داخلی محاذ کمزور ہو جاتا، ساتھ ہی ساتھ رومیوں کو اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہاتھ لگ جاتا۔ مذکورہ نکات کے پیش نظر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے صبر کو قیام پر مقدم رکھا، یعنی جنگ پر صبر کو کیوں مقدم رکھا، اور کس طریقے سے صبر و تحمل، دور اندیشی اور مختلف تدبیروں کے ذریعے اسلامی معاشرے کو بڑے بڑے خطروں سے نجات دلائی، ہے نا؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کو مسلمانوں کے اتحاد کی فکر نہ ہوتی اور ان کے درمیان اختلاف کے پیدا ہو جانے اور ان کے 2 گروہ میں تقسیم ہو جانے کے خطرناک نتائج کا خوف نہ ہوتا،
تو آپ ہرگز اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ مسلمانوں کی رہبری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق اوصیاء اور خلفاء کے ہاتھوں سے نکل کر دوسروں کے ہتھے چڑھ جائے. صحیح ہے نا؟ اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے خلفاء ثلاثہ کے دور میں مومنین کی سرگرمیاں، یعنی جو 3 خلفاء کا دور 25 سال کے عرصے میں آیا ہے. 2 سال کچھ مہینہ جو ہے کس کا ہے مولانا؟ ابو بکر کا ہے. 10 سال کچھ مہینہ عمر کا ہے، اور 12 سال کچھ مہینہ کس کا ہے؟ عثمان کا ہے. تو یہ 3 دور جو آئے ہیں، صحیح ہے، ان تینوں ادوار میں مولا کائنات کی کیا سرگرمیاں تھیں، یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل جاننے کی کوشش کریں گے. تو ابھی ان 4 نکات میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ داخلی اور بیرونی خطرات کیا تھے کہ جن کے بنا پر مولا کائنات نے قیام نہیں کیا اور صبر سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی